چہرے کے پردے کے بارے میں بہت زیادہ حدیثیں ہیں. حضرت ام خلاد ایک خاتون تھی، ان کا بیٹا ایک غزوے میں شہید ہو گیا. وہ اس کے بارے میں کچھ پوچھنے کے لیے حضور کے پاس آئی، صحابہ بیٹھے ہوئے تھے، تو انہوں نے نقاب ڈالا ہوا تھا. منتقبۃ، نقاب کا لفظ بھی حدیث میں موجود ہے. اور یہ لوگ کہتے ہیں نقاب تو جو ہے یہ بعد کی پیداوار ہے، یہ لفظ کوئی ہے ہی نہیں. حجاب کا لفظ قرآن میں ہے، جلباب کا لفظ قرآن میں ہے، خمار کا ذکر قرآن میں ہے. اور یہ منتقبۃ، نقاب ڈالی. لوگوں نے کہا عجیب عورت ہے یہ، اس کا بچہ شہید ہو گیا ہے، مطلب یہ کہ سخت صدمے کی کیفیت ہے، اور یہ اس وقت بھی اس نے نقاب ڈالی ہوئی ہے. تو انہوں نے جواب دیا ان ارزو ابنی لا ارزو حیائی، میں نے بیٹا کھویا ہے، اپنی حیا نہیں کھوئی ہے. یہ ہے ہماری تہذیب، یہ ہمارا تمدن، اسی پر ہمارے گھر بنتے تھے. یہ تو مغربی تہذیب نے آ کر ہمارے گھر بنائے، آگے سے کھلا پیچھے سے کھلا، کھلا ہی کھلا. ہمارے گھر چار دیواری ہوگا، آج چار دیواری ہے کہاں؟ فرش التراب يضمني. لیکن ایک عارضی محرم اور ابدی محرم میں فرق کر دیا انہوں نے. عارضی محرم کیا ہے؟ سالی جو ہے وہ عارضی محرم ہو گئی. کیوں؟ کہ جب تک اس کی بہن زندہ ہے جو آپ کے نکاح میں ہے، آپ کی شادی سالی سے تو نہیں ہو سکتی، تو جس سے شادی نہیں ہو سکتی وہ محرم ہو گئے، تو یہ عارضی محرم ہے. ہاں اگر آپ کی زوجہ فوت ہو جائے تو پھر نکاح ہو سکتا ہے، یہ عارضی اس وجہ سے ہے، پھر وہ نامحرم ہو جائے گی. تو اس اعتبار سے یہ ایک فتنہ ہے جو اس دور میں اٹھا ہے. محرم کوئی عارضی نہیں ہوتا، محرم وہی ہے جو ابدی محرم. دیکھیے دیور جبکہ اس کا شوہر ابھی زندہ ہو تو دیور سے پردہ کرے گی کہ نہیں؟ شادی تو نہیں ہو سکتی. ہاں بھائی مر جائے تو شادی ہو سکتی، اس کو انہوں نے کہہ دیا یہ عارضی محرم. اسی طریقے سے بھابھی جبکہ بھائی ابھی زندہ ہے، پردہ نہیں، وہ شادی نہیں ہو سکتی. بھائی فوت ہو جائے شادی ہو سکتی، عارضی ہو. یہ بالکل غلط ہے، بہت بڑا فتنہ ہے. محرم وہی ہے کہ جو ابدی محرم ہے، محرم ہے کہ اس پر حرام ہے اس پہ نکاح ہونا ہر حالت کے اندر. اور جہاں تک یہ رشتے ہیں باریک، سالی اور دیور، اس کے بارے میں تو حضور سے پوچھا گیا. دیور کے بارے میں تو آپ نے فرمایا الحم و موت، دیور تو موت ہے. اب آپ سوچئے ہمارے ہاں کو پردہ ہے دیوروں سے، کو پردہ ہے سالیوں سے، کو پردہ ہے نندونیوں سے. الحم و موت، موت کیوں؟ یہ دیور ہندی کا لفظ ہے. دیور کے بارے میں تو تصور یہ تھا کہ یہ دوسرا شوہر ہے، ور ہے، دیور دوسرا شوہر. حضور نے فرمایا الحم و موت، دیور تو موت ہے، موت کے درجے میں. ایک اور بات نوٹ کیجئے، ایک خیال کیا ہے ظاہر، اور اس میں افسوس ہے کہ بعض لوگ جو پردے کے بڑے حامی ہیں، بڑے شدید حامی ہیں. ایک صاحب وہ بھی ہے کہ جنہوں نے ایک بہت بڑی کتاب پردے پر لکھی اور بڑی عظیم کتاب تھی. ایک دوسرے بھی ہیں جنہوں نے چھوٹی لکھی لیکن اچھی کتاب لکھی. لیکن یہ دونوں ایک جگہ آ کر مار کھا گئے کہ یہ جو قریبی رشتہ دار ہیں ان کے ساتھ اتنی سختی نہیں ہونی چاہیے. حالانکہ فلسفہ سمجھ لیجیے اچھی طرح، جو قریبی رشتہ دار ہوں گے، کزنز ہیں. اب کزنز کا عیسائیوں کے ہاں شادی نہیں ہو سکتی. کزنز جو ہے جیسے سگے بھائی سے شادی نہیں ہو سکتی، کزن سے بھی نہیں ہو سکتی، ان کا تو معاملہ اور ہو جائے گا. ہمارے ہاں تو شادی ہو سکتی، چچا زاد ہو، مامو زاد ہو، خالہ زاد ہو، شادی ہو سکتی. اس اعتبار سے جن سے جتنے زیادہ ربط کا معاملہ ہے اتنا ہی اندیشہ زیادہ ہے. ایک عورت نے کسی کو راستہ چلتے ہوئے ایک مرد کو دیکھا، فرض کیجئے کہ اس کی نگاہ کے اندر کوئی وہ کھب گیا کسی وجہ سے، مردانہ وجاہت اسے اچھی لگی، پھر تو اسے ملنا ہے نہیں دیکھنا ہے، وہ تو راستے کا معاملہ تھا، آیا گیا ختم ہو جائے. جو گھر میں آ جا رہے ہو ان سے تو زیادہ پردے کی ضرورت ہے، کانٹیکٹ کے مواقع زیادہ ہیں. بات سری ہوگی بڑھتی چلی جائے گی کانٹیکٹ کی وجہ سے. اچھا اسی میں ایک بات دیکھیے، کچھ لوگ کہتے ہیں اچھا جی تو پھر مردوں کا بھی پردہ ہونا چاہیے. نہیں، عورت کا مرد کو دیکھنا کچھ اور ہے، مرد کا عورت کو دیکھنا کچھ اور ہے. مرد کی فطرت میں گرے اقدام ہے، آگے بڑھ کر کچھ شے حاصل کرنا. عورت کی فطرت میں بلکہ اس کا حسن اس میں ہے، گریز، پیچھے ہٹنا. زیادہ پردہ عورت کے لیے، مرد کے لیے نہیں. لیکن اگر
کسی مرد سے ایک رابطے کا معاملہ زیادہ ہونے کا امکان ہو تو نابینا سے بھی پردہ ہے. وہ میں آپ کو حضرت ام سلمہ اور حضرت میمونہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھی تھی. اتنے میں حضرت ابن ام مکتوم آ گئے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں سے فرمایا احتجبا من ہو، ان سے پردہ کرو. ازواج نے عرض کیا یا رسول اللہ الیسا اعما لا یبصرنا ولا یعرفنا، حضور کیا یہ اندھے نہیں ہے؟ یہ نہ ہمیں دیکھ رہے ہیں نہ ہمیں پہچانتے ہیں. فرمایا افعمدایان انتما، کیا تم دونوں بھی اندھی ہو؟ اللہ تم سرا نہیں، کیا تم نہیں دیکھ رہی ان کو؟ حضرت ام سلمہ تصریح کرتی ہیں ذالک بعد ان امر بالحجاب، یہ جب حجاب کا حکم آ گیا تھا تب حضور نے پھر یہ حکم کیا. اس کی وجہ کیا تھی؟ حضرت عبداللہ ابن مکتوم کا گھر میں آنا جانا تھا، تو اگرچہ اندھے ہیں لیکن یہ کہ یہ بار بار کا آنا جانا اس سے فتنے کا ایک دروازہ کھل سکتا ہے، اس دروازے کو بند کر دیا گیا. حضرت عائشہ کے پاس ایک نابینا آیا تو انہوں نے اس سے پردہ کیا. کہا گیا کہ آپ اس سے پردہ کیوں کرتی ہیں، یہ تو آپ کو نہیں دیکھ سکتا. جواب میں حضرت ام المومنین نے فرمایا لاکنی انظر الیہ، میں تو اسے دیکھ رہی ہوں نا. عورت مرد کو دیکھے، البتہ یہ کہ عام حالات میں آپ بازار میں چل رہے ہیں، عورت جا رہی ہے، کوئی باہر نکلنا پڑا ہے، تو اس حالت میں اگر وہ مرد کو دیکھتی ہے تو اس میں در حقیقت وہ فتنہ نہیں ہے کہ جو گھر میں آنے جانے والے لوگوں کا ہے. تو جو یہ کزنز ہیں، جو قریبی رشتہ دار ہیں، جن کا آنا جانا زیادہ ہے، ان سے زیادہ سخت پردہ ہونا چاہیے بنسبت اجنبیوں کے، کہ اجنبیوں سے آج اگر کوئی دیکھ بھال ہوئی ہے تو اس کے بعد پتہ نہیں پھر کبھی دیکھے گا بھی کہ نہیں، یا دکھے گی کہ نہیں. میں تو آپ کو سنا نہیں سکا، میرے پاس تو بہت زیادہ حدیثوں کا مخوبات تھا. چہرے کے پردے کے لیے حدیثیں جو ہے، استیزان کے لیے کتنی حدیثیں ہیں، چہرے کے پردے کے بند میں بہت زیادہ حدیثیں ہیں. حضرت ام خلاد ایک خاتون تھی، ان کا بیٹا ایک غزوے میں شہید ہو گیا. وہ اس کے بارے میں کچھ پوچھنے کے لیے حضور کے پاس آئی، صحابہ بیٹھے ہوئے تھے تو انہوں نے نقاب ڈالا ہوا تھا، منتقبۃ. نقاب کا لفظ بھی حدیث میں موجود ہے، اور یہ لوگ کہتے ہیں نقاب تو جو ہے یہ بعد کی پیداوار ہے، یہ لفظ کوئی ہے ہی نہیں. حجاب کا لفظ قرآن میں ہے، جلباب کا لفظ قرآن میں ہے، خمار کا ذکر قرآن میں ہے، اور یہ منتقبۃ نقاب ڈالی. لوگوں نے کہا عجیب عورت ہے یہ، اس کا بچہ شہید ہو گیا ہے، مطلب یہ کہ سخت صدمے کی کیفیت ہے، اور یہ اس وقت بھی اس نے نقاب ڈالی ہوئی ہے. تو انہوں نے جواب دیا ان ارزو ابنی لا ارزو حیائی، میں نے بیٹا کھویا ہے، اپنی حیا نہیں کھوئی ہے. یہ ہے ہماری تہذیب، یہ ہمارا تمدن، اسی پر ہمارے گھر بنتے تھے. یہ تو مغربی تہذیب نے آ کر ہمارے گھر بنائے، آگے سے کھلا پیچھے سے کھلا، کھلا ہی کھلا. ہمارے گھر چار دیواری ہوگا، چار دیواری ہے کہاں؟ چار دیواری کے اندر چاروں طرف کنسٹرکشن، درمیان میں سیم، دور سے کہیں کوئی نگاہ پڑ سکتی ہے تو پڑ سکتی ہے، آس پاس سے نہیں. اور ڈیوڑی اور مردانہ علیحدہ، کم سے کم بیٹھک تو علیحدہ ہو، ورنہ یہ کہ مردانہ پورا، ان کے لیے کوئی غسل خانہ وغیرہ بھی. یہ ہماری تہذیب تھی. اسپین کا آرکیٹیکچر پوری دنیا میں مشہور ہے اور وہ یہی تھا. مورش آرکیٹیکچر، اس کو مورس کہتے تھے وہ عربوں کو، وہ یہی تھا. مرد گھر اس طرح کے بنتے تھے. الرحمن لفظ ایک ہے لیکن آیت ہو گئی، حالانکہ اس کے کوئی معنی نہیں بنتے ہیں. الرحمن کیا مطلب؟ الرحمن خبر جڑے گی، علم القرآن، رحمان نے قرآن سکھایا. اب جملہ مکمل ہو گیا. کیوں انہیں علیحدہ کیا گیا؟ اس کی بڑی ایک حکمت ہے. ایک آیت ہو سکتی تھی الرحمن علم القرآن، ایک جملہ، خلق الانسان دوسرا جملہ، علمہ البیان تیسرا جملہ. لیکن نہیں، پہلے جملے کو سپلٹ کر دیں. کیوں؟ چار چوٹی کی چیزوں کا ذکر ہے اس میں. یہ خاص مقام ہے، اس پر اللہ نے مجھے خاص انشراح عطا فرمایا. یہ بات آپ کو کسی تفسیر میں نہیں مل سکتی. یہ اللہ کی دین ہے، اس کی عطا، اس کا فضل ہے، اس کا کرم ہے. ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء. اللہ کے ناموں میں سب سے زیادہ حسین اور محبوب نام الرحمن. یہ عام تصور کے خلاف ہے. ہمارے ہاں اہل تصوف نے اس کو عام کیا ہے کہ اللہ کا اسم ذات اللہ ہے، اور قرآن میں بھی اللہ کا استعمال زیادہ ہوا. اس کی وجہ کیا ہے؟ کہ یہ نام عربوں میں پہلے سے موجود تھا. ظاہر باتیں گفتگو کسی سے کرنی ہو تو آپ کے اور اس کے درمیان کمیونیکیشن کسی کامن ایشو سے ہی شروع ہو سکتی ہے. اللہم دعا مانگتے تھے وہ بھی اللہ سے.
لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک الا شریکا تملکہ وما ملک۔ لبیک تلبیہ تو ان کا بھی یہی تھا، لبیک اللہم لبیک، میں حاضر ہوں، اللہ میں حاضر ہوں، اللہ میں حاضر ہوں، تیرا کوئی شریک نہیں سوائے اس شریک کے کہ جو اختیار اسے حاصل ہے وہ بھی تیرا ہی اختیار ہے۔ بہرحال اللہ ان کے ہاں ہمیشہ سے معروف تھا، اس لیے گفتگو اللہ کے نام سے، لیکن قرآن نے زیادہ انٹروڈیوس کیا الرحمن۔ سورۃ الفرقان کی آیت ہے، جب ان سے کہا جاتا ہے رحمان کو سجدہ کرو، قالوا وما الرحمن، تو کہتے ہیں یہ رحمان کون ہے، ہم نہیں جانتے، یہ الفاظ موجود ہے، حالانکہ لفظ موجود تھا رحمان ان کا۔ حضرت ابوبکر بیٹا دور جاہلیت کی پیداوار ہے، عبد الرحمن ابن ابی بکر، لیکن پھر بھی وہ اسے اس معنی میں نہیں لیتے تھے اللہ کو۔ قرآن نے اسے معنی کیا، کیوں کیا، اب اس کو سمجھیے۔ دیکھیے اللہ نے ہمیں پیدا کیا، کوئی ہماری غرض تھی اس میں، ہم نے چاہا تھا کہ ہمیں پیدا کیا جائے۔ اللہ ہمیں رزق دیتا ہے، اپنے مقصد سے دیتا ہے، ہمیں زندہ رکھنا ہے اس نے امتحان کے لیے، امتحان لینا ہے نا، تو زندہ رہیں گے تو امتحان دیں گے۔ ہمیں جس کی احتیاج ہے، جس کی احتیاج ہے، جس کی احتیاج، وہ رحمت ہے، اور یہ رحمت کا مادہ وہ ہے جس سے اللہ کے دو نام بنے، الرحمن الرحیم، الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رحمت کی سب سے زیادہ ضرورت، کیوں؟ حضور نے فرمایا کوئی شخص جنت میں داخل نہیں ہو سکتا محض اپنے اعمال سے، جب تک کہ رحمت خداوندی دستگیری نہ کرے۔ دستگیری کسے کہتے ہیں؟ کسی کا ہاتھ پکڑ لینا، پکڑ کے کھینچ لینا، دستگیری۔ کسی صحابی نے بڑی ہمت کی پوچھ لیا حضور آپ بھی؟ جب آپ نے کہا کوئی انسان نہیں جائے گا جنت میں صرف اپنے اعمال کی بنیاد پر، تو بڑا کیٹیگوریکل سٹیٹمنٹ ہے، کوئی ایکسیپشن ہے؟ آپ ایکسیپشن ہیں یا نہیں؟ فرمان نہیں، میں بھی، الا ان یتغمدنی ربی برحمتہ، میں بھی جنت میں داخل نہیں ہو سکوں گا اگر میری رب کی رحمت مجھے ڈھانپ نہ لے۔ تو ہمیں سب سے زیادہ کس شے کی ضرورت ہے؟ اگر اصل زندگی آخرت کی ہے اور وہ یا جنت ابدا ہے یا نار ابدا ہے، تو ہماری اصل ضرورت کیا ہے؟ رحمت خدا۔ علم القرآن، اس نے سکھایا ہے قرآن۔ پہلی بات تو واضح ہوئی، جیسے کہ پہلی میں دو آیتیں سنا چکا ہوں، قل بفضل اللہ وبرحمتہ، اللہ کی رحمت کا مظہر ہے قرآن۔ یہاں فرمایا رحمانیت کا مظہر عدم قرآن ہے۔ رحمان جو ہے یہ مبالغے کا صیغہ ہے، عرب کہے گا انا عطشان، میں پیاسا مر رہا ہوں پیاس سے، انا جوعان، میں بھوک سے مر رہا ہوں، غضبان، نہایت غضبناک، رحمان نہایت نہیں، نہایت رحمان، جس کی رحمت ٹھاٹھے مارتے ہوئے سمندر کے پانی جوش، یہ رحمت خداوندی کے جوش کا مظہر ہے کہ اس نے قرآن اتار دیا۔ دوسری بات کیا ہے اس میں؟ باقی سارے علوم کس نے دیے ہیں؟ سائنس کس نے سکھائی ہے؟ یہ وہ علم الاسماء آدم کلہا ہے جو حضرت آدم کے اندر ودیت کر دیا گیا تھا، پورا علم، سائنس کا پورا علم۔ لیکن وہ کس شکل میں تھا؟ جیسے آم کی گٹھلی میں آم کا درخت ہوتا ہے، اسے توڑیں گے پھوڑیں گے تو گٹھلی کے اندر کچھ بھی نظر نہیں آئے گا، لیکن درخت سارا کہاں سے آتا ہے؟ اس کو آپ انگریزی میں کہتے ہیں پوٹینشلی، پوٹینشلی عربی میں کہتے ہیں بالقوہ، بالقوہ پوٹینشل۔ اس سارا یہ علم جو ہے سائنٹیفک اینڈ ٹیکنالوجیکل، یہ حضرت آدم کو دے دیا گیا۔ اسی بنا پر مسجود ملائکہ، اسی بنا پر خلیفۃ اللہ، خیر۔ لیکن یہ علم ہے جو ایکسفولیٹ ہو رہا ہے، جیسے آم کی گٹھلی سے پہلے دو پتیاں نکلتی ہیں، پھر اٹھتی ہیں، چڑھتی ہیں، تنا بنتا ہے، پودا ہے، پھر درخت بنتا ہے، کئی سال لگتے ہیں۔ اسی لیے ہزاروں برس ہو گئے ہیں اس آم کی گٹھلی سے یہ علوم برآمد ہو رہے ہیں، اور یہ پچھلا 100 سال یہ ایکسپلوژن، دھماکہ ہے علم کا، معلومات کی انتہا ہے، ٹیکنالوجی کی انتہا ہے۔
چاند کو تو قدموں تلے آدمی رونت کے آگے آیا، اب وہ کمند ڈال رہا ہے ریش پر، کمند تو جا کے اٹک گئی ہے وہاں۔ لیکن سارے علوم میں چوٹی کا علم قرآن کا علم ہے۔ اللہ کے تمام اسماء میں چوٹی کا نام الرحمن، اور جتنا بھی علم اس نے انسان کو دیا، ملائکہ کو دیا، جنات کو دیا، کسی کو دیا، سائنسدانوں کو دیا، فلسفیوں کو دیا، ان میں چوٹی کا علم قرآن، اس کی رحمانیت کا مظہر اتم۔ اگلی آیت آسان ہے، خلق الانسان، انسان کو پیدا کیا۔ آپ گزر جائیں گے بھائی، انسان کو پیدا کیا، کیا جنات کو نہیں کیا؟ کیا ملائکہ کو نہیں کیا؟ نورانی ہستیاں ہیں۔ کیا گیلیکسیز کو پیدا نہیں کیا؟ سورج کو نہیں کیا؟ چاند کو نہیں کیا؟ سیاروں کو نہیں کیا؟ ستاروں کو نہیں کیا؟ پہاڑوں کو نہیں کیا؟ جانوروں کو نہیں کیا؟ لیکن اس کی تخلیق کا نقطہ عروج، کلائمیکس، وہ انسان۔ میں نے کہا تھا 4 چیزیں چوٹی کی آ رہی ہیں۔ اللہ کے ناموں میں سب سے اونچا نام الرحمن، اس کے دیے ہوئے علوم میں سب سے اونچا علم القرآن، اس کی تخلیق میں سب سے اونچی تخلیق، جس کے لیے کہا گیا ہے قرآن میں خلقتہ بیدی، اس آدم کی تخلیق میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے کی ہے۔ فسجد الملائکۃ کلھم اجمعون، اس قدر تاکید ہے، الملائکہ حسر، تمام فرشتوں نے سجدہ کیا، سب کے سب نے کیا، سب کے سب نے کیا، تاکہ کہیں مغالطہ نہ رہ جائے کہ شاید جبریل نے نہ کیا ہو، شاید اسرافیل نے نہ کیا ہو، تو بڑے اونچے فرشتے، نہیں، سب کے سب نے، سب کے سب نے، سب کے سب نے کیا۔ وہ ہے انسان۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ یہ آیتیں ایسے ہی نہیں ہے بس الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان، بس خلاص۔ اور کیا؟ اچھا، اگلی آیت علمہ البیان، اسے بیان کی صلاحیت عطا کی۔ بینائی کس نے عطا کی ہے؟ فرمائیں اللہ نے۔ یہ سنوائی کان کس نے دی؟ ہاتھ پاؤں کس نے دیے؟ ہمیں کتنی صلاحیتیں دی گئی؟ چوٹی کی صلاحیت قوت بیان آ رہے ہیں نا آپ ایک حساب سے۔ ہماری اگر بینائی ہے تو حیوانات کی بینائی ہم سے 1000 گنا زیادہ ہے، بعض جانوروں کی بینائی ہم سے 1000 گنا زیادہ ہے۔ عقاب اتنی بلندی سے زمین پر پڑی ہوئی سوئی کو بھی دیکھتا ہے۔ ایسے حیوانات بھی ہیں جو بغیر روشنی کے دیکھتے ہیں، ہو گئے نا ہم سے آگے، ان کی قوت سماعت ہم سے بہت آگے ہے۔ گھوڑے کے سوار نے ابھی کوئی آواز نہیں سنی، گھوڑے کے کان نے سن لی ہے، اس کے کان کھڑے ہو گئے، اینٹیناس جنہیں آپ کہتے ہیں کنوتیاں، گھوڑے کی کنوتیاں کھڑی ہو گئی کہ کوئی خطرہ ہے۔ ابھی سوار کے فرشتوں کو بھی پتہ نہیں ہے، اس کی سماعت اتنی تیز ہے۔ سونگنے کی صلاحیت کتے میں جتنی ہے، بکری میں جتنی ہے، ہمارے پاس تو 1000واں حصہ بھی نہیں۔ وہ سونگتے پتہ چلا لیتے یہ میرے کھانے کی چیز ہے، یہ نہیں۔ شامہ، اس اعتبار سے سوچئے ساری صلاحیتوں میں ٹاپ کی صلاحیت انسان کے پاس، اسی لیے انسان کو کہتے ہیں حیوان ناطق، یہ بات کرنے والا حیوان۔ یہ چوٹی کی 4 چیزیں چوٹی کی۔ اللہ کے ناموں میں سب سے اونچا نام رحمان، جو علم اس نے دیے ان کو سب سے اونچا علم قرآن، جو بھی مخلوقات اس نے پیدا کی ان میں چوٹی کی مخلوق انسان، اور انسان کو جو بھی صلاحیتیں دی ہیں ان میں چوٹی کی صلاحیت بیان۔ اور اس کو میں سائنٹیفکلی بھی بتا دیتا ہوں آپ کو، صرف ڈاکٹرز اس کو صحیح طور سے سمجھ سکتے ہیں، بلکہ ان کے علم میں ہے۔ ہمارا جو یہ سینٹرل نروس سسٹم ہے، اسپائنل کارڈ ہے، برین میں جو سب سے اوپر کا حصہ ہائیسٹ، جو پیلے سے زرد رنگ کا جو مادہ ہے، اس میں ایریاز مقرر ہیں۔ مثلا اس کے پچھلے حصے میں آنکھ جو کچھ دیکھتی ہے، آنکھ کے اندر تو ایک کیمرہ لگا ہوا ہے صرف، اور کیا ہے، کیمرے پر پکچر آئی، یہاں سے وہ اب میسج جا رہے ہیں، الیکٹرانک میسیجز، یہاں ہے وہ ایریا اس گرے میٹر کے اندر جو اسے انٹرپریٹ کرتا ہے یہ کیا چیز ہے جو آنکھ نے دیکھی ہے۔ اسے آپ کہیں گے ویژن سینٹر، دماغ کا۔ آنکھ کچھ نہیں دیکھ سکتی، آنکھ تو ایک آلہ ہے صرف، دیکھنے والی شے تو یہاں دماغ میں ہے۔ کان کی تو ہوا کی وہ جو بھی ویو سے ٹکرا رہی ہیں، یہ انٹرپریٹ کہاں ہوتی ہے؟ دماغ میں ہوتی ہے۔
ایئرنگ سینٹر سب سے بڑا ایریا جو ہے اس میں وہ اسپیچ سینٹر کہلاتا ہے، اور اس کے دو حصے ہیں، دوسروں کی گفتگو کو سمجھنا اور پھر اپنے مافی الضمیر کو بیان کرنا، دو حصے ہیں۔ جیسے کہ ایک بہت چھوٹا سا فینومینن ہے، آپ کا ہاتھ یہاں رکھا ہوا تھا، کسی چیز نے کاٹا، فوراً ہاتھ آپ نے کھینچ لیا، حالانکہ آپ کے کانشیس لیول پہ کوئی فیصلہ نہیں ہوا، یہاں سے سینسیشن گئی ہے آپ کو اور یہاں سے آرڈر آیا ہٹاؤ آپ یہاں سے، تو ہر چیز کے یہ دو حصے ہیں۔ تو اسی طریقے سے ہم سنتے ہیں، سمجھتے ہیں، یہ ہمارا ایک فیکٹر ہے، پھر اپنی رائے قائم کرتے ہیں، پھر اس کو بیان کرتے ہیں۔ تو اسپیچ سینٹر کے بھی یہ دو حصے ہیں، اور ہمارے برین میں لارجسٹ جو ایریا ہے وہ اسپیچ سینٹر ہے۔ اچھا، اب میں آ رہا ہوں، یہ آیتیں 4 ہوئی، الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان، ٹھیک؟ جملے کتنے ہیں؟ 3۔ الرحمن علم القرآن ایک جملہ، خلق الانسان دوسرا جملہ، علمہ البیان تیسرا جملہ۔ اب اگر آپ کو یاد ہو، ارتھمیٹک میں ایک قاعدہ پڑھایا جاتا تھا، اب بھی پڑھایا جاتا ہوگا، ریشیو پروپورشن، نسبت و تناسب۔ 3 ویلیوز دی ہوئی ہے، چوتھی تلاش کرو۔ یہ 3 ویلیوز آ گئی ہیں ان 4 آیات میں، چوتھی تلاش کرو۔ چوتھی کیا ہوگی؟ اعلیٰ ترین صلاحیت کو اعلیٰ ترین شے پر استعمال کرو۔ کیا مطلب؟ سب سے اونچی صلاحیت، سب سے اونچی نعمت جو ہے اللہ کی، اس پر صرف کرو۔ قرآن سمجھو اور سمجھاؤ۔ یہ ریشو پروپورشن سے نتیجہ نکلا کہ نہیں نکلا؟ لیکن قرآن کا اصول کیا ہے؟ وہ خلا چھوڑ جاتا ہے، یہاں خلا چھوڑ دیا نا چوتھی چیز کا، الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان۔ اب الشمس والقمر بحسبان، بات بدل گئی۔ ان تینوں کا نتیجہ کیا ہے؟ ان 3 آیات کا یہ خلا چھوڑ دیا۔ یہ خلا چھوڑا ہے اولو الالباب کے لیے، ہوش مند لوگوں کے لیے، عقل مند لوگوں کے لیے، کہ اپنی عقل کو اپلائی کرو۔ اور اللہ کا یہ فضل و کرم ہے کہ اس کے ضمن میں اللہ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہمیں اس خلا کو بھی پر کرنے کا ایک سہولت دے دی۔ اب دیکھیے، میں نے حدیث سنائی تھی، الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان، عن عثمان ابن عفان خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین لوگ وہ ہیں جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔